الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال ابو ہریرہ فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پس ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مارتا تھا۔ جب وہ مار کھا کر جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ گنہگار کو بد دعا دینے سے شیطان کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد بھی مسلمان کو عند اللہ ذلیل و خوار کرنا ہی ہے۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کرتا یا اسے ذلت و رسوائی کی بد دعا دیتا ہے تو گویا وہ شیطان کے مشن ہی کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لیے گنہگار کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ اور اسی طرح اس میں شرابی کو صرف زد و کوب کرنے کا ذکر ہے۔ یہ حد کے مقرر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر 40 کوڑوں کی حد نافذ فرمائی۔ اس لیے راجح مسلک یہی ہے کہ شراب نوشی کی سزا بطور تعزیر نہیں بطور حد ہے، اور وہ ہے 40 کوڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حد کو نافذ کیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شراب نوشی کا رواج کچھ زیادہ ہو گیا تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مشورے سے 40 کے بجائے 80 کوڑے اس کی سزا کر دی۔ علماء محققین نے کہا ہے کہ حد تو 40 کوڑے ہی ہے، البتہ بطور تعزیر 40 کوڑوں یا اس سے کم و بیش کا حق امام وقت اور قاضی کو حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اضافہ بھی بطور تعزیر ہی ہے، ورنہ حد میں کسی کو بھی کمی بیشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قذف مملوکہ بالزنا یقام علیہ الحد یوم القیامہ الا ان یکون کما قال متفق علیہ۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مملوک غلام یا باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قیامت والے دن اس مالک پر حد قائم کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ مملوک ایسا ہی ہو جیسے اس نے کہا، پھر مالک پر حد نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مالک پر قیامت والے دن حد قذف زنا کی تہمت لگانے کی سزا اس لیے قائم کی جائے گی کہ دنیا میں مالک اپنے مملوکین پر ہر طرح کا ظلم کر لیتے ہیں اور ان کی داد رسی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب بیلاگ انصاف فرمائے گا تو اس مظلوم طبقے کے ساتھ بھی انصاف کا اہتمام ہوگا، اور جو مالک دنیا میں سزا سے بچ رہے ہوں گے انہیں قیامت والے دن سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ترغیب ہے جو اپنے مالکانہ اختیارات کے گھمنڈ میں اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اسی طریقے سے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا جسے قذف کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آزاد آدمی کسی پر اس طرح کی تہمت لگائے کہ فلاں
شخص بدکار ہے یا فلاں عورت زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت بھی 4 گواہ عینی شاہد کے طور پر ہونے چاہیے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بدکاری ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ جیسے کہ آنکھوں میں سرما لگانے کی سلائی ڈالی جاتی ہے یا کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا جاتا ہے، جیسے اس کو انسان دیکھ سکتا ہے، ایسے اگر کسی عورت اور مرد کو کوئی دیکھا ہے تب جو ہے 4 لوگ ہوں گے، تب اس پر جو ہے یہ زنا کا الزام ثابت ہو گیا۔ جب حاکم وقت یا قاضی اس کو رجم کرنے کا، یا اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں ان پر 100 کوڑے مارنے کا حکم دیں گے سزا کے طور پر۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی پر بہتان باندھتا ہے، زنا کا الزام لگاتا ہے، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ایسوں کے تو پیٹھ پر 80 کوڑے بغیر گواہ کے ہی مارے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی۔ آج ہماری زبان بڑی تیزی سے نکل جاتی ہے اس سلسلے میں، فلاں فلاں ایسا ہے، ایسا ایسا۔ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ چاہے کسی کو ایک بیڈ روم میں سوتے ہوئے دیکھ لیں تو بھی آپ کی اکیلے 2 کی 3 کی گواہی مکمل ہوگی نہیں جب تک 4 لوگ اس چیز کو نہ دیکھیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو رکھا ہے تاکہ معاشرے میں اتنی جلدی سے کسی کی عزت و آبرو کو ہم داغدار نہ بنا دیں۔ اور پھر یہ کہ ایک انسان جب یہ جانتا ہے کہ مجھ اکیلے کی گواہی نہیں چلے گی، اور اگر میں کہیں کہہ دیا تو میرے پیٹھ پہ الٹے کوڑے مارے جائیں گے 80، تو وہ کیا کرے گا؟ اس برائی کو چھپا لے گا، 2 بھی 3 بھی چھپا لیں گے، جس سے کسی کی عزت و آبرو چھپ جائے گی۔ ورنہ کسی پر اس طرح کا بہتان باندھنا، زنا کا الزام لگانا، یہ کوئی معمولی قسم کی سزا نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کی جان چلی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اس کے لیے بڑی سختی کی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے، کسی کی کوئی بات ہمارے علم میں آ بھی جائے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کرنا، ورنہ کیا کرنا؟ منہ بند کر لینا، خاموش ہو جانا اور پردہ پوشی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ گناہ تو سب سے ہو سکتا ہے، آج اگر کسی سے ہوا ہے تو کل آپ بھی یا آپ کا کوئی اپنا اس الزام سے متصف ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ رازداری میں رہ جائے بات، اس پر پردہ پڑ جائے، ویسے دوسروں کے لیے بھی یہی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔